مناسک حج۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادتیں انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حج ادا کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے مت پوچھو۔ ناظرین، فرضیت حج کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغت ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام یا باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ ناظرین، حج کی فرضیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں، جن میں مناسک حج ادا کرنے کے فضائل اور حاجی کو ملنے والے ثواب اور انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو کہا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، مقبول حج۔ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور فسق اور فحش کلام سے بچا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحیح مسلم میں ابن خزیمہ اور عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو اس سے قبل ہو چکے ہوں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ سنن نسائی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ناظرین، حج میں کیے جانے والے 7 اہم اعمال مناسک حج کہلاتے ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھنا۔ ایسا کرتے ہی وہ 7 چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں جو حاجی کے لیے ممنوع ہیں۔ احرام کی چادریں بدلنا درست ہے۔ نمبر 2، طواف۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران نگاہ سامنے رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت نہ کریں۔ طواف میں وضو ضروری ہے۔ نمبر 3، سعی۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار ہوتا ہے، اسی لیے سعی کے 7 چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتے ہیں، اور سعی باوضو سنت ہے۔ حج کا چوتھا مناسک وقوف ہے۔ حج میں 2 وقوف ہیں، 9 ذوالحجہ کی ظہر سے غروب تک عرفہ میں، اور 10 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد طلوع سے ذرا پہلے مزدلفہ میں۔ پہلا وقوف فرض ہے اور دوسرا وقوف واجب ہے۔ نمبر 5، رمی۔ عید کے پہلے دن 10 ذوالحجہ کو طلوع کے بعد صرف بڑے ستون، اور 11 اور 12 ذوالحجہ کو زوال کے بعد تینوں ستونوں کو 7 کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے۔ یوں کل 49 کنکریاں ہوئیں۔ یہ مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہیں۔ حج کا چھٹا مناسک قربانی ہے۔
جو حاجی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کی سعادت حاصل کرے اس پر شکرانے کے طور پر حج کی قربانی کرنا لازم ہے، اور یہ عید کی قربانی کے علاوہ ہے۔ حج کا 7واں مناسک حلق اور قصر ہے۔ حلق احرام سے نکلنے کے لیے مردوں کا بال منڈوانا ہے، اگر بال نہ ہو تو اس طرح پھروانا، اور قصر احرام سے نکلنے کے لیے کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ کاٹنا قصر کہلاتا ہے۔ مرد حلق یا قصر دونوں کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں صرف قصر کریں گی۔ یہاں حج کے 7 مناسک پورے ہوئے، اور حج کی طواف کی 3 قسمیں ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع۔ طواف قدوم آمد کا طواف ہے، بیت اللہ آمد کے موقع پر کیا جاتا ہے اور سنت ہے۔ طواف زیارت ملاقات کا طواف ہے۔ حج کا مرکزی طواف جو عید کے 3 دن 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے دوران کسی وقت کیا جاتا ہے، یہ طواف فرض ہے۔ جب تک نہ کیا جائے گا میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے۔ طواف وداع یعنی واپسی کا طواف حج سے وطن واپسی کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور یہ طواف واجب ہے۔ یہ تھے حج کے 7 مناسک، اس کی فضیلت اور اہمیت۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حج ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔